بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اردو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت لال شہباز قلندر کی کرامات کے بارے میں، جس کا مین محور ہوگا الٹی بستی۔ الٹی بستی کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف تجزیات ہیں، جس پر ہم آج بات کریں گے۔ سیون شریف، حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سیون شریف پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع جامشورو کا ایک شہر ہے۔ یہ بہت سے تاریخی اور ثقافتی مقامات کا گڑھ ہے جو خطے میں قدیم وراثت کا ثبوت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار سے کچھ فاصلے پر ایک قلعہ تھا جہاں بادشاہ رہتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ظالم تھا۔ یہ بات قابل ذکر تھی کہ شہر کے ظالم بادشاہ، جو نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ ہندوؤں پر بھی بہت ظلم برپا کیا کرتا تھا، اس سے نہ تو مسلمان خوش تھے اور نہ ہی ہندو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر جو روزانہ دھمال پیش کرتے تھے، اور کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جہاں بودلہ سرکار رقص دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوں۔ ایک کہاوت ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر بودلہ بہار کہتے تھے تو جواب دیتے تھے، آیا سرکار۔ جب بڑی دیر تک بودلہ بہار واپس نہ آیا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے۔ بتایا گیا کہ قلعے کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ اس شخص بودلہ بہار کو اپنے پاس لے آئیں جو کہتا ہے علی حق۔ ایک بودلہ بہار کو گرفتار کیا گیا تو اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے بودلہ بہار کو علی حق کا نعرہ لگانے سے منع کیا۔ بودلہ بہار نے جواب دیا علی حق، اور میں نہیں رکوں گا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بودلہ بہار کو مار کر اس کے گوشت کا قیمہ بنائیں اور پھر اسے تقسیم کر دیا جائے۔ کچھ کہاوتوں کے مطابق سپاہیوں نے گوشت کھایا بھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، اے بودلہ بہار، جہاں کہیں بھی بودلہ بہار کا گوشت آیا تھا وہاں سے جواب آیا، جی آیا سرکار، اور پھر گوشت جمع ہوا اور واپس بودلہ بہار میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے انہیں دوبارہ ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا اور پھر وہی ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پھر وہی معجزہ دکھایا، اور تیسری بار قلندر نے کہا کہ یہ قلعے والے اور ان کا بادشاہ نہیں سنیں گے اور بے گناہوں کی زندگیوں اور آزادی کو تباہ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی چھڑی بودلہ بہار کو دی اور اسے قلعے کو دیکھتے ہوئے اسے الٹا کرنے کو کہا، اور جیسے ہی بودلہ بہار نے اسے موڑ دیا سارا قلعہ الٹا ہو گیا۔ قلعہ کے واقعات سے واضح ہے۔ بعد ازاں حضرت لال شہباز قلندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام خود کیوں نہیں کیا، تو حضرت لال شہباز قلندر نے جواب دیا کہ میں زمین کو ایسے پکڑے ہوئے تھا جیسے میں نے اسے نہ روکا ہوتا تو ساری زمین الٹ جاتی۔ الٹی بستی کے متعلق مختلف لوگوں کے مختلف کہاوتیں ہیں۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بستی دریا کے پانی سے تباہ ہوئی۔ سیون شریف الٹی بستی جو ایک پوشیدہ جوہر ہے جس فوج کا انتظار ہے۔ الٹی بستی کا نام اس وجہ سے پڑا ہے کہ یہ ایک پہاڑی کی ڈھلون پر بنائی گئی تھی اور مکانات اس طرح بنائے گئے تھے کہ وہ الٹا دکھائی دیں۔ گھروں کی چھتوں کو لکڑی کے شہتوروں سے سہارا دیا گیا تھا جو زمین پر ٹکی ہوئی تھے، جبکہ دیواریں مٹی اور تنکے سے بنی ہوئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سیون شریف الٹی بستی اس خطے کی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک تھی جو دوسری صدی قبل مسیح کی تھی۔ یہ شہر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع تھا اور یہ قدیم زمانے میں ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ الٹی بستی نام کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ شہر جو الٹا کھڑا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شہر کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ سڑکوں اور عمارتوں کی ترتیب روایتی سٹی پلان کے مقابلے میں الٹی تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ بودلہ بہار کون تھے۔ بودلہ بہار لال شہباز قلندر کے وفادار اور عقیدت مند تھے۔ ان کا مزار سیون شریف سندھ پاکستان میں ہے۔ اس کا اصل نام سکندر تھا۔ روایتوں کے مطابق بودلہ بہار قلندر لال شہباز کے آنے سے پہلے ہی سیون شریف کے رہنے والا تھا۔ بعد میں وہ قلندر کے پیارے مومنین کے حلقے کا رخ کیا۔ وہ قلندر کے سب سے معتبر اور قابل اعتماد خادم تھے۔